میں کراچی کے بڑے ہسپتال میں کمر کی تکلیف کے چیک اپ کے لیے گئی۔ میری ماں بھی میرے ساتھ تھی۔ ہم ڈاکٹر کے دفتر میں گئے۔ معائنہ کرنے والا روم ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں صرف 2 آدمی تھے، ایک نرس اور ایک میں خود۔ نرس سے مجھے ایک کرتا دیا اور معائنہ کرنے کے لیے کمرہ تیار کرنے کے بعد ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے میری کمر کو ایک نظر دیکھ کر مجھ سے تکلیف کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ سرجری کے بعد مجھے کمر کے نچلے حصے میں درد رہتی ہے۔ اس نے میری کمر دبائی اور مجھ سے پوچھا کہ دبانے سے کوئی اثر محسوس ہو رہا ہے یا نہیں۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہاں درد ہے اور کہاں نہیں۔ جب معائنہ ختم ہوا تو ڈاکٹر نے اچانک میرے جسم کے پچھلے حصے پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے اس معائنے کا حصہ ہی سمجھا، لیکن یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ اس نے پھر بتایا کہ کوئی درد نہیں ہوگی۔ میں پریشان ہو گئی۔ میری پشت پر ہاتھ مارنے کے بعد ڈاکٹر روم سے نکل گیا۔ میں نے اپنی شلوار اوپر کرتے ہوئے نرس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کر لی، لیکن اس کے لہجے سے مجھے اس کا جواب مل گیا کہ وہ اس واقعے پر شرمندہ ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میں روم سے نکل کر ڈاکٹر کے دفتر میں پہنچی، جہاں میری ماں انتظار کر رہی تھی کہ پتہ چل سکے کہ ڈاکٹر کا کیا کہنا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پلکیں تک نہیں جھپکیں اور میں نے نظریں نیچے کر لی۔ ماں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ درد کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، نہ ہی اس کے لیے میڈیکیشن کی ضرورت ہے۔ آپ اس درد کو نظر انداز کر لیں، یہی کافی ہوگا۔ ہسپتال سے نکل کر گھر جاتے ہوئے وہ لمحہ بار بار میرے ذہن میں آتا رہا۔ میرا چہرہ بجھ گیا تھا اور ماں پوچھ رہی تھی کہ آخر کیا ہوا ہے جو تم بالکل خاموش ہو گئی ہو۔ تب میں نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے میں اسے جھڑک دیتی۔ میں فوراً طور پر نہانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے نہانا چاہیے، اور اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ نفرت کا لفظ بھی میرے احساسات کو بیان کرنے کے لیے چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس عمل کو کسی بھی طرح متملی قرار نہیں دے سکتی تھی۔ میں کسی طرح ڈاکٹر کو بے گناہ قرار دینے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی اور نہ کوئی وجہ ڈھونڈ پا رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اسے ایک عام سی بات سمجھ کر بھول جاؤ، یا یہ سمجھ لو کہ اس نے مجھے ایک چھوٹی بچی سمجھ کر مذاق کے طور پر ایسا کیا ہے، یا پھر شاید یہ اس کا اپنا انداز تھا۔ بات چاہے جو بھی، کسی بھی ڈاکٹر کے لیے کسی حالت میں یہ ناجائز نہیں ہو جاتا کہ وہ اس طرح اپنے مریض کو ہاتھ لگائے، نہ ہی یہ طبی معائنے کا حصہ تھا۔ کولہے کو چھونا جسم کے حصے کو چھونے سے بہت مختلف ہے۔ یہ ایک معمولی یا قابل فراموش حرکت نہیں ہے، خاص طور پر ایک مرد ڈاکٹر کے لیے۔ خاتون مریضہ کو اس طرح چھونا تو بالکل ہی نامناسب ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہو ایک چھوٹے سے واقعے کو میں اتنا بڑھ چڑھ کر کیوں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتی ہوں۔ یہ ایک برا سرجن کراچی کے بڑے ہسپتال میں بیٹھ کر کسی لڑکی کی پشت کو دوران معائنہ چھو لیتا ہے۔